میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی بار بار توبہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اے ایمان والو تم اپنے پروردگار کے سامنے پکی اور سچی توبہ کر لو، خالص توبہ کر لو، قریب ہے تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل فرما دے جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اور یہی نہیں کہ صرف توبہ کرنے کا حکم دیا بلکہ ساتھ ہی فرمایا توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، پختہ توبہ کرو کہ پھر کبھی گناہ نہیں کرو گے، پھر کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی دو فضیلتیں بیان فرمائی، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ پہلی فضیلت، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اور دوسری فضیلت بیان فرمائی کہ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل فرما دے گا جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان والوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، خالص توبہ کا حکم دیا ہے، اور خالص توبہ کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ اے میرے وہ گناہگار بندو جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کر کر اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گنہگار بندوں کے متعلق فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ جو لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کر کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہے، جو اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں اب ہمارا کیا ہوگا، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں، ہم نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے، چکاری کی ہے، چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، دنیا کے تمام گناہ ہم نے کیے ہیں۔ اب انسان سوچتا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہماری تو معافی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو دلاسا دے رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی سیاہ کار کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، اسے جو ہے
اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔